رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس میں ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب سے خوب احتیاط رکھا کرو کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتلائیں جو مجھ کو جنت میں داخل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرنا، تیرے لیے بہشت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن حالتوں میں نفس کو ناگوار ہو، ایسی حالت میں اچھے طرح وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم ایمان کی بات ہے اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، اور بے شرمی بدخوئی کی بات ہے، بدخوئی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو چھوڑ دے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ خیرات کا ثواب 10 حصہ ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت اور خون حرام مال سے بڑا ہوگا وہ بہشت بری میں نہیں جائے گا، دوزخ ہی اس کے لائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چپ رہتا ہے بہت آفتوں سے بچا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دے اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ سے لڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش خلقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی نمک کے پتھر کو پگھلا دیتی، بد خلقی عبادت کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بالش بھر زمین بھی ناحق دبا لے اس کے گلے میں 7 زمین کا طبق ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت عطر لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرے تو ایسی ہے یعنی بدکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقعی میں ننگی ہوتی ہیں، ایسی عورت بہشت میں نہ جائے گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھ پائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا پہناوا پہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دنیا میں نام نمود کے لیے کپڑا پہنے خدا تعالیٰ اس کو قیامت میں ذلت کا لباس پہنا کر پھر اس میں دوزخ کی آگ لگائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات میں تمام آدمیوں کے عمل اور عبادت درگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں، جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جو شخص یتیم کا خرچہ اپنے ذمہ رکھے بہشت میں اس طرح پاس پاس رہیں گے، اور شہادت کی انگلی اور نیچے کی انگلی سے اشارہ کر کے بتلایا اور دونوں میں تھوڑا فاصلہ رہنے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس کو عہد کا خیال نہیں اس میں دین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس آئے اور کچھ باتیں پوچھے اور اسے سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے پاس سے گزرے جو پیٹ کے بل لیٹا تھا، آپ نے اپنے پاؤں سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے کو منع فرمایا کہ کچھ حصہ دھوپ میں ہو اور کچھ حصہ سائے میں ہو، یعنی چھاؤں میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹوٹکا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حرص نہ کرنے سے دل کو بھی چین ہوتا ہے اور بدن کو بھی آرام ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سنانے کے واسطے کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب سنوائے گا، اور جو شخص دکھانے کے واسطے کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب دکھلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے اس وقت جو شخص میرے طریقوں کو تھامے رہے اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا میں تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑ دیتا ہوں، اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی بھی نہ بھٹکو گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن، دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیک راہ نکالے پھر لوگ اس پر چلیں تو اس شخص کو خود اس کا ثواب بھی ملے گا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص بری راہ نکالے اور پھر لوگ اس پر چلے تو اس شخص کو خود اس کا بھی گناہ ہوگا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ان سب کے برابر بھی اس کو گناہ ہوگا اور ان کے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے دین کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر علم ہوتا ہے وہ علم والے پر بوال ہوتا ہے، باجز اس شخص کے جو اس کے موافق عمل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعتیں مسواک کر کے پڑھنا ان 70 رکعتوں سے افضل ہے جو بے مسواک کیے پڑھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کر چکے تھے مگر ایڑیاں کچھ خشک رہ گئی تھیں، تو آپ نے فرمایا بڑا عذاب ہے ایڑیوں کو دوزخ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھی مسجد ان کے گھروں کے اندر کا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نماز کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بے وقت نماز پڑھے اور اچھی طرح وضو نہ کرے اور دل لگا کر نہ پڑھے اور رکوع و سجدہ اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز کالی بے نور ہو کر رہ جاتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ خدا تجھے برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا، یہاں تک کہ جب اپنی خاص جگہ پر پہنچتی ہے پرانے کپڑوں کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ انشاءاللہ نماز کو اچھے سے پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز کے سامنے سے گزرنے والے کو خبر ہوتی کہ کتنا گناہ ہوتا ہے تو 40 برس تک کھڑا رہنا اس کے نزدیک بہتر ہوتا سامنے سے نکلنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک قرض ادا کرنے کے وعدے کا وقت نہ آیا ہو اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے دے تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنا روپیہ خیرات دے دیا، اور جب اس کا وقت آ جائے اور پھر مہلت دے دے تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنے روپے سے 2 گنا روپیہ روز مرہ خیرات کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کا 1 حرف پڑھتا ہے اس میں 1 حرف پر 1 نیکی ملتی ہے، اور نیکی کا قاعدہ یہ کہ اس کے بدلے 10 حصے ملتے ہیں، اور میں الف لام میم کا 1 حرف میں کہتا بلکہ الف 1 حرف ہے اور لام 1 حرف ہے اور میم 1 حرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ نہ تو اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے اور نہ اپنے خدمت کرنے والوں کے لیے اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے کوسنے کے وقت قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں خدا تعالیٰ سے جو مانگو اللہ تعالیٰ وہی کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی کپڑا 10 درہم کو خرید لے اور اس میں 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے دھوکہ بازی کرے وہ ہم سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے کسی کا کوئی دینار یا درہم رہ گیا تو اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا، جہاں نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض 2 طرح کا ہوتا ہے، جو شخص مر جائے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا مددگار ہوں، اور جو شخص مر جائے اور اس کی نیت ادا کرنے کی نہ ہو اس کی نیکیوں سے لیا جائے گا اور اس روز دینار درہم کچھ کام نہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقدر والوں کو ٹالنا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 آدمیوں پر میں خود دعویٰ کروں گا، انہی میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ کسی مزدور کو کام پر لگایا، اس سے کام پورا لے لیا، اس کی مزدوری نہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 میاں بیوی مسلمان ہوں اور ان کے 3 بچے مر جائیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان دونوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ بعض نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 مرے ہوں تو آپ نے فرمایا 2 میں بھی یہی ثواب ہے۔ کسی نے ایک کو پوچھے جانے پر بھی یہی ثواب فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے اختیار میں میری جان ہے کہ جو حمل گر گیا ہو وہ بھی اپنی ماں کو نال سے پکڑ کر بہشت کی طرف کھینچ کر لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پاس بیٹھنے والوں سے پوچھا کیا تم جانتے ہو مفلس کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس مال و مکان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں بڑا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ سب لے کر آئے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کسی کو برا کہا تھا اور کسی کو تہمت لگائی تھی اور کسی کا مال کھا لیا اور کسی کو مارا تھا، کسی کا خون کیا تھا، پس اس کی کچھ نیکیاں ایک کو مل گئیں کچھ دوسرے کو مل گئیں اور ان حقوق کے بدلے ادا کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو چکیں تو ان حقداروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے گئے اور اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو دوستو بالکل بھی ایسا گناہ بالکل نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آدمیوں پر رحم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے، اور اگر اتنا بس نہ چلے تو زبان سے منع کر دے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے برا سمجھے، اور یہ دل سے برا سمجھنا ایمان کا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا، اور جو شخص مسلمان کا عیب کھول دے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کھول دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر آڑ دلا دے تو جب تک یہ آڑ دینے والا اس گناہ کو نہ کر لے گا اس وقت تک نہ مرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے کو بہت بچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا مواخذہ کرنے والا بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے محض اللہ ہی کے واسطے پھیرے، جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہے اتنے ہی نیکیاں اسے ملیں گی، اور جو شخص کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ احسان کرے جو کہ اس کے ساتھ رہتا ہو، میں اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے شہادت کی انگلی اور نیچے کی انگلی پاس پاس رہتے ہیں۔ ایک شخص نے پکار کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نیت کو خالص رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کام نیت کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب میں مجھ کو زیادہ پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ نزدیکی والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہو
اور تم سب میں زیادہ مجھ کو برا لگنے والا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور پسند کرتا ہے نرمی کو، اور نرمی پر ایسی نعمتیں دیتا ہے اور سختی پر نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محروم رہا نرمی سے وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اجازت نہ لے لے کسی کے گھر میں جھانک کر نہ دیکھے، اور اگر ایسا کیا تو یوں سمجھے اندر ہی چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی بات کی طرف کان لگائے وہ لوگ ناگوار سمجھیں، قیامت کے دن اس کے دونوں کانوں میں سیسا چھوڑا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو یہ کہہ دے اے کافر، تو ایسا گناہ ہے جیسے اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو اول وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، اور پھر زمین کی طرف اترتی ہے، وہ بھی بند کر لیے جاتے ہیں۔ پھر وہ دائیں بائیں طرف پھرتی ہے، جب کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا پھر اس کی طرف جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی تھی، اگر وہ اس کے لائق ہو تو خیر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال نہیں کسی مسلمان کو کہ وہ کہہ دے دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔